سخت بیان ہے بلاول بھٹو زرعی صاحب کا کہ عدالت کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ وہ عدالت پاکستان ہے یا ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا اس کی اہمیت ردی کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہوگی اور ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ سکتا ہے خدا نخواستہ. تو یعنی کہ حکومت کے جو فیصلہ ہے اس کے آپ ساتھ ہی کھڑے ہیں کہ جی عمل نہیں کرنا ہے جو بھی 3 رکنی بینچ اب فیصلہ دے گا. نہیں شاہزیب، اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت کے اندر ماحول کیا ہے، عدالت نے کس ماحول میں گفتگو سنی ہے. عدالت کے اندر سیاسی جماعت گئی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اس کے اوپر 9 ججز کا فیصلہ، بینچ آیا، بینچ چلتے 3 پہ آ گیا، اور 3 ججز وہ ہیں جن پہ بڑا واضح اعتراض ہے پنجاب حکومت کے خلاف دیا جانے والے فیصلے کو، جس پہ اکثریت کی رائے ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی رائٹنگ ٹائپ پہ کام ہوا، جس سے یہ قضیہ سارا کھل کے آ گیا سامنے اور کرائسس بڑھ گیا. اب عرض یہ ہے کہ اس کے اوپر سب جماعتوں کا کیا ویو تھا، اس کے اوپر وکلاء کی باڈیز کا کیا ویو تھا، اس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے اپنے ججز کا کیا ویو تھا کہ اس کو ایک فل کورٹ کی صورت میں سنا جائے. اور پھر الٹیمیٹلی یہ بھی آیا کہ تقاضا کہ جی اچھا لارجر بینچ ہی بن جائے تاکہ اس کو جو ایک تاثر ہے کہ ون وے ایک ٹریفک کا ماحول بنا ہوا ہے یہ ختم ہو اور عدالت کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہو. انفارچونیٹلی کل آج جو عدالت کے اندر ماحول رہا، میں نے آج دن کو بھی اس پہ بات کی، تو یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست کہ آج عدالت کے اندر اٹارنی جنرل جو کہ ایک اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے تھے، ہوتا یہ ہے کہ وکیل اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور وہ ریفرنسز فائل کرتا ہے، اپنا مقدمہ بلڈ کرتا ہے. اور اگر سامنے بیٹھے جج صاحبان وہ وکیل کو یا اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہوں کہ آپ فلاں چیز پڑھیں، آپ فلاں مقدمہ دیکھیں، فلاں پیج پڑھیں، فلاں پیراگراف، تو میرے جیسے کم فہم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عدالت شاید کوئی پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ میں اپنا کوئی چیز بلڈ کرنا چاہ رہی ہے، وہ وکیل کو کنونس کر رہی ہے. تو عدالت کو تو کسی کو کنونس نہیں کرنا ہوتا، عدالت نے تو دونوں فریقین کو سن کے بات کرنی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ صورت بن جائے کہ عدالت ایک طرف کی بات تو سن رہی ہو، دوسری طرف 3 جماعتیں ہاتھ باندھے کھڑی ہوں پچھلے 4-5 دن سے کہ جناب ہماری گزارش بھی سن لیں، ہم اس میں فریق ہیں، اس میں صرف ایک جماعت اور الیکشن کمیشن فریق نہیں ہے. ویسے مگر جج صاحب نے کہا نا، ججز کہہ رہے تھے آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، آپ کو جواب ملا کہ بینچ پر تحفظات ہیں، انہوں نے کہا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، پہلے تحریری طور پر دیں، لکھ کر دیں. نہیں کیا ہم نے، نہیں دیکھیں کوئی بائیکاٹ نہیں تھا، بائیکاٹ کا اعلان بالکل نہیں ہوا. بائیکاٹ کا کنڈیشنل بات ہوئی تھی کہ اگر فل کورٹ یا لارجر بینچ نہیں بنتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. کیا کرنے گئے تھے عدالت میں ہمارے وکلاء؟ وہ کیا درخواست کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہماری بات سنیں. آپ ان کی بات سن نہیں رہے. اگر وہ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر بیٹھے تھے تو وہ کورٹ میں آتے ہی نہ. تو وہ تو ایک اور صورت تھی کہ اگر ایسا ہوا تو بائیکاٹ کا سوچا جائے گا. لہٰذا ہمارے وکلاء کو نہیں سنا گیا. اور آپ اگر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وضاحت لینی تھی، تھوڑا ٹائم دیا جاتا. آپ ان کی وضاحت، یعنی سوال ہو رہے ہیں جو ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس ہے ان سے، اور ان سے بجٹ کا ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر اچانک اسد عمر صاحب کو بلا لیا جاتا ہے. اور اسد عمر صاحب کو بلا کے پی ٹی آئی کو بلا کے آپ ان کے بندے کو کہتے ہیں آپ بتائیں جی، اور وہ اپنا مقدمہ اپنا موقف دے رہا ہے، آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں اوپن کورٹ میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی ایک اعتراض ہے کہ جی پلڑے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. تو یہ تاثر پلڑوں کے برابر نہ ہونے کا گہرا ہوگا یا اس سے بہتری آئے گی؟ ویسے مگر اب ظاہر فیصلہ تو محفوظ کر لیا عدالت نے. یہ بڑا افسوسناک ہے. جتنی بھی استدعا ہوئی، ظاہر آپ نے خود نے عدالت میں بھی دیکھا، ہم نے بھی عوام کے سامنے رکھا کہ عدالت نے وہ چیزیں مسترد کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. مگر ایک آپشن کھلا چھوڑا ہے کہ جی مذاکرات کر کے سیاسی جماعتیں مسئلہ حل کر لیں. اب نون لیگ اور تحریک انصاف میں تو ظاہر فاصلے بہت زیادہ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ ہیں، مگر کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب بلاول بھٹو زرعی کو بھی لگ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اور اگر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تو پھر ایمرجنسی یا مارشل لاء کا خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر جو ایک راستہ چھوڑا ہے عدالت نے اس کے اوپر جایا جائے، کوئی مذاکرات کر کے مسئلہ حل کیا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے؟ دیکھیں نا، 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لارجر بینچ بنا دیا جائے، بینچ فیصلہ کر لے. کوئی ایک ڈیڈ اینڈ تو نہیں بنا دینا نا آپ نے. اب مسئلہ کیا ہے؟
दो सूबों के इलेक्शन का मसला नहीं है, अब तो एक सूबे पे बात आ गई, अब तो पंजाब का इशू आ गया है। अब अगर सिर्फ पंजाब के इशू को आप लेके चलेंगे और उसके ऊपर आप आज यानी अभी तक जब फैसला महफूज हुआ है तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी और आपने डिबेट क्लोज कर दी है। जज साहबान ने अपनी विजडम में ठीक किया होगा शायद, लेकिन इसका तासर क्या जाएगा कि आपने आर्गूमेंट अभी मुकम्मल हुआ नहीं, आपने रिपोर्ट अभी ली नहीं, उस पर सवाल हुए नहीं, हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस ने खाली जवाब नहीं देने, अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब देने हैं, बाकी जमातें भी बैठी हैं। अगर आप वो सारा कुछ क्लोज करके कल एक फ़ैसला सुना देते हैं तो फिर ठीक है, फ़ैसला तो वो आ जाएगा, लेकिन उसका तासर क्या होगा। और ये भी शाहजेब ये बताइए कि अगर हम इस फैसले से जल्द इलेक्शन करा के सिर्फ पंजाब के अंदर, और तासर ये चाहते हैं, इसका रिज़ल्ट ये चाहते हैं, आइन का तकाजा पाकिस्तान के हालात में बेहतरी का है ना, इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुल्क में मुआशी बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो। ये है ना लार्जर आर्गूमेंट। आप मुझे बता दीजिए कि अगर अप्रैल में या मई में पंजाब में इलेक्शन होता है, दो सूरतें निकलेंगी, एक कि इमरान खान जीत जाएं, दो हम जीत जाएं। इमरान खान जीत जाएं तो क्या ठहराव आ जाएगा, क्या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप से हम अक्टूबर तक चलेंगे इलेक्शन के लिए, या वो इसको एक और इवेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए जिस तरह माजी में उन्होंने ये असम्बलियाँ तोड़ते हुए किया। और वो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो असम्बली तोड़ने से पहले भी कह रहे थे कि ये गलत काम है, वो बाद में भी कह रहे हैं मुझसे गलत काम कराया गया। तो ये फैसला भी गलत कराया गया और इससे सियासी इस्तेहकाम भी नहीं बल्कि अनारकी बढ़ने का इम्कान है। तो हम जो कह रहे हैं कि एक वक्त में इलेक्शन की तरफ जाएं, और अगर अदालत ने ये कहना था शाहजेब साहब, आखिरी गुजारिश, कि अगर अदालत ने यही राय देनी थी तो पहले तो ये है कि जी जो दूसरों को राय दे रहे हैं अपने घर को भी ठीक कर लें, यही काम आप भी कीजिए अदालत के अंदर। लेकिन जो मसला है जमातों के बैठने का, अगर कल आप फैसला सुना देते हैं और इतनी हेस्ट में सुनाते हैं, दूसरी जमातों को भी नहीं सुनते, उसके बाद फैसला आने के बाद किस बात पे बैठेंगे, फिर क्या